السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال جو کہ شوگر کے ماہر ہیں، ڈائبٹیز کے ماہر ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، کل جیسے ہمارے ابھی بیک گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے وہ 14 نومبر کا وہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ٹاپک ہمارا آج کا ویسے ڈفرینٹ ہے، ہم اس پہ بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ، لیکن پہلے میرا ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ابھی کیونکہ فرسٹ لک میں تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ 14 نومبر پیچھے وہ ڈائبٹک ڈے کا وہ لگا ہوا ہے، لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ ڈائبٹک ڈے کے بارے میں؟ اس دفعہ جو ورلڈ ڈائبٹک ڈے ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم اس کی ہسٹری بتائی تھی کہ وہ 2006 سے منایا جا رہا ہے اور پرپس اس کا یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور ہر سال ایک نیا تھیم بنایا جاتا ہے تاکہ ڈائبٹیز کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر بات کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس دفعہ جو موضوع ہے وہ نرسز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے، اور نرسز کی جو نمبر شارٹیج ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ ان کے نمبر کم ہیں، ان کا نمبر مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ 6.4 ملین کا یہ ایک فگر سامنے آ رہا ہے کہ 6.4 ملین مزید نرسز جو ہیں وہ چاہیے۔ تو نرسز ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں کہاں رول ادا کرتی ہے؟ ایک تو جب انہوں نے ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے اباؤٹ ٹریٹمنٹ، ان کی انسولین ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، انسولین بھرنی کیسے ہے، لگانی کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک یہ رول ہے جو آؤٹ ڈور رول ہو گیا۔ ایک نرسز کا رول ہے جہاں پہ انڈور پیشنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ساری مینجمنٹ نرسز کا ہوتی ہے۔ اور پھر ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے نرسز کا بہت رول ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ 3-4 اس کے پہلو ہے۔ پھر ایجوکیشن، پری ڈائبیٹس کو ایجوکیٹ کرنا، یہ سارا۔ اور اگر آپ یو کے میں چلیں تو یو کے میں سارا جو آپ کی جو ہر ایک ایریا ہوتا ہے پاپولیشن کا، اس کے اندر ایک نرس ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ جو ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور ان کو مختلف ٹائم پہ ایڈوائس بھی دے دیتی ہے، رادر دین ایوری باڈی رشنگ ٹو ڈاکٹرز۔ وہاں پہ نرسز کا کنسرٹ بھی ہے کہ وہ بھی ایجوکیٹ انٹرمیڈیٹ رول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نرسز ہوتی ہیں ان کی کوئی اس فیلڈ سے کے حوالے سے پہلے سے کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے یا بعد میں ان کو ٹریننگ وغیرہ دے کے ڈائبٹیز یہ جو بی ایس سی اپنی بیسک ایجوکیشن نرسنگ میں کرتی ہیں، اس کے بعد پھر نرسنگ کا ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے ڈائبٹیز کا۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر سٹینڈ ہوتے ہیں، پہلے ایم بی بی ایس ہوتے ہیں، پھر ایف سی بیس میڈیسن ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ اینڈوکرائن فیلوشپ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک بیسک سٹیپس ہیں نا ٹریٹمنٹ یہ جو ایکسپرٹس بنانے کے، اسی طرح ان کے بھی سٹیپس ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ابھی آگے اس کا سکوپ ہے، لوگوں کو اس میں پرسو کرنا چاہیے کیونکہ بالکل یہ گڈ اچھا کیریئر ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج ہم کا جو ٹاپک ہے، ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ڈائبیٹک فوڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ آج ہم اس پہ بات کرنے والے۔ تو عام لوگوں کے پیروں میں جب چھالے بنتے ہیں یا کوئی زخم ہوتا ہے، جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی ہے، تو وہ اتنے نہیں اس چیز کو اتنے کنسرنڈ نہیں ہوتے ہیں یا اتنا سیریسلی نہیں لیتے یا ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن جب ڈائبیٹکس کے پاؤں میں چھالے بنتے ہیں، جب ان کو زخم ہوتا ہے کوئی، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پرابلم میں چل جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ذرا گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں، جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے فوڈ کی جو پریونشن، ان کی فوڈ کی جو کیئر ہے وہ باقی لوگوں کی کیئر سے ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک، ہم ڈائبیٹکس کو کہتے ہیں، آپ کو بتاؤں ورلڈ ڈائبیٹک ڈے میں سے ایک ڈائبیٹک ڈے فوڈ کے حوالے سے بھی بنایا جا چکا ہے۔ جی، تو جو فوڈ کی کیئر ہے اس کو لوگوں کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کی حفاظت سے زیادہ اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، پاؤں کی زیادہ کیئر کریں۔ بیکاز اب کیوں یہ ایسا امپارٹنٹ ہے، کیوں ڈائبیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے نارمل پرسن؟ تو ریزن بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو بلڈ فلو ہے ڈائبیٹس کا، ان کی خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، تو ان کا جو بلڈ فلو ان کا پاؤں تک جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نالیاں تنگ ہیں، بلڈ فلو اس طرح سے تیز نہیں ہے جس طرح ایک نارمل پرسن کا ہے۔ ایک دوسرا اعصاب، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کے پاس سے کوئی ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کو کوئی پتہ بھی وہاں پہ لگ جائے نا تو پتہ لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ٹکرا جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، کوئی کیل قریب آ جائے، کیل لگ جائے، چوب جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاؤں میں یہ پرابلم ہوئی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ڈائبیٹس کا جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سینسٹیو نہیں ہوتے اتنے، ان کے سن ہو جاتے ہیں، نمنس ہو جاتی ہے اور ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے۔
تو لاس آف سینسیشنز ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ جب ان کو ہیٹر کے آگے بیٹھے ہیں پاؤں اپنے رکھ کے تو اگر ان کو وہاں پہ برن بھی شروع ہو جائے تو کئی دفعہ نہیں پتہ لگتا. اچھا بہت زیادہ کولڈ جو ہے وہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے, بہت ہیٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ایون ان کے پیر سے اگر جوتا بھی نہیں پہنا ہوا انہوں نے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. اب جوتا نہیں پہنا ہوا آگے چلے گئے, یہاں سے اگر پیشنٹ جوتا یہاں اتر گیا ریس کورس میں چلا گیا پیشنٹ, رستے میں کیر کوئی لگ گیا اس کو نہیں پتہ چلے گا جب تک وہ انفیکشن بن جائے گی بلڈ آنا شروع ہو جائے گا. تو اٹ از ویری ڈینجرس. تو اس لیے یہ ہے کہ ڈائبیٹس کی جو نروز ہیں وہ ویک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پرسنس, اور وہ فیٹ کی جو نروز ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں. تو یہ 2 فیکٹر ہو گئے. اور تھرڈ فیکٹر جو ڈائبیٹک ہیں ان کی امیون سسٹم اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے ایک نارمل پرسن کا ہوتا ہے, تو انفیکشن پرون بھی ہوتے ہیں. سو کم بلڈ فلو ہونا, اعصاب کی کمزوری ہونا اور پھر انفیکشن ہونا, یہ تینوں مل کے ڈائبیٹک فوٹ کو جنم دیتے ہیں. اس لیے ڈائبیٹک السر جو ہیں یا ڈائبیٹک کا جو چھالا بنتا ہے وہ زیادہ خوفناک کنڈیشن کریٹ کر دیتا ہے رادر دین کہ جیسے نارمل پرسن, کیونکہ وہ ہیل نہیں نہ ہوتا. اب ایک اس کے ساتھ اور بھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی ڈائبیٹک پرسن کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو مشکل حالات میں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کو ڈائبیٹک فوٹ ہے. اب آپ نے اس پیشنٹ کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں جو ڈائبٹیز کی خوفناک شکل ہے وہ ذہن میں بیٹھ گئی اس پیشنٹ. اب اس پیشنٹ کو خود ڈائبٹیز ہو گئی تو اس کو لگے گا کہ ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ ڈائبیٹک فوٹ کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا. تو اب اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میرے دادا جی کا پاؤں خراب ہوا تھا تو پاؤں کٹ گیا تھا, تو وہ کٹنے والی بات بھی اپنے ذہن میں بیٹھ گئی. اور میرے فلانا جو چچا جی ہیں یا تایا جی تھے ان کو یہ پرابلم ہوئی تو ہاسپٹلائز ہوئے تھے, وہاں سے کڈنی کی ٹربل ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف جو سٹوریز ہیں وہ ایک پیشنٹ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں. ان کو لے کے پیشنٹ کے اندر ایک نیچرل خوف زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. اب یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ڈائبیٹس کے اندر ایک اویئرنیس ضرور ہے کہ میں پاؤں کے زخم کو میں نے سیریس لینا ہے. اس سے پہلے لوگ سیریس نہیں لیتے تھے اور اس کو خود ہی ٹریٹ کرتے رہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ڈائبیٹک فوٹ جو ہے اس میں جو انفیکشن ہوتی ہے اور اس میں جو چھالے بنتے ہیں وہ بھی ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ اپنا علاج کروائیں, رائٹ پرسن سے رائٹ ٹائم میں علاج کروائیں. ٹھیک ہے نا, ایسے نہ کریں کہ اگر آپ کو پاؤں کا زخم ہو گیا اور آپ کو ایک سرجن کہہ رہا کہ اس کی ڈیبرائڈمنٹ ہونی ہے یعنی اس کی صفائی ہونی ہے کیونکہ وہاں پہ گینگرینس ٹیشو آ گیا, اور آپ پھر اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر اس کی چوائس لیں جو آپ کو دوائیاں دینا چاہ رہا ہے اور آپ بھی دوائیاں لینا چاہ رہے ہیں, تو یہ کنفیوژن میں نہ پڑے. جو ایکسپرٹس ہیں آپ کو ایکسپرٹ پتہ لگنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, آپ کو ہر شعبے کا پتہ لگ جاتا کہ یہ ایکسپرٹس ہیں یہ نہیں ہے. وہ تو ڈھونڈنے سے ہے نا, کیا ڈھونڈنے سے. جیسے آپ اپنے لیے اچھے جوتوں کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنے اچھے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ یہ دونوں بھی اچھا انتخاب کر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اگر آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ڈائبٹیز تو ظاہر ہے وہ تو رہے گی وہ تو, لیکن یہ جو ڈائبیٹک فوٹ ہے کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ڈائبٹیز اٹ سیلف رسک فیکٹر ہو گیا, ایک یہ کہ ہائپر ٹینشن پیشنٹس کو ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن پیشنٹس ہیں ایسے پیشنٹ جن کی اندر کوئی واسکولر ڈیزیز ایسی ہے جس میں خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, کوئی ایسے پیشنٹ جو اسموکنگ کرتے ہیں, ایسے پیشنٹ جو ہائپر لیپیڈیمیا کا شکار ہیں, ایسے پیشنٹ جو بیٹا بلاکرز لے رہے ہیں, بیٹا بلاکرز بھی خون کی نالیوں کو کسی حد تک تنگ کرتے ہیں, اور ایسے پیشنٹ جن کو کسی اور وجہ سے الکوہولک ہیں یا کسی اور وجہ سے نیوروپیتھی کا شکار ہے. یہ سارے کے سارے وہ پیشنٹس ہیں اور جن کا پور گلائسیمک کنٹرول ہے, جن کا HbA1c 7% سے اپ رہتا ہے, وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی وجہ جن میں ڈائبیٹک فوٹ ڈیولپ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے باقی کی نسبت. اچھا احتیاطیں کون کون سی ہیں, احتیاطی تدابیر کے جو ڈائبیٹک فوٹ والے لوگوں کو کرنی چاہیے؟ آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ڈائبیٹک فوٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں. ہاں اگر دیکھیں ڈائبیٹک فوٹ سے بچنے کے 2 مطلب ہیں, ایک تو ہونے سے پہلے اور ایک ہو جائے تو کیا کریں. تو یہ دونوں باتیں ہیں, ایک یہ کہ بھئی کیا کریں کیا نہ کریں, میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں. اچھا اور کہاں جائیں؟
یہ بھی ایک بات ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں اور پھر کیا نہ کریں. کیا کریں؟ آپ روزانہ اپنے پاؤں کا معائنہ کریں. اگر آپ اچھی طرح سے پاؤں کو نیچے سے نہیں دیکھ سکتے, مشکل ہوتی ہے کسی بھی ایشوز کی وجہ سے, تو آپ گھر میں ایک اس کا جو ہے وہ اسپیشل مل جاتا ہے مرر, جس کے ساتھ سٹک لگی ہوتی ہے نیچے سے دیکھنے کے لیے. ہاں, جس طرح سیلفی سٹک ہوتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے وہ بھی. تو آپ نیچے سے اس کا معائنہ کریں. نہیں تو سیلفی کیمرہ آن کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل, اب تو بڑا ایزی ہو گیا. اچھا, تو اس کی سیلفی ڈیلی دیکھیں کہ نیچے پرابلم کوئی چل تو نہیں رہا, کوئی وہاں پہ السر تو نہیں ہے, کہیں پہ کوئی تھکنس تو نہیں بہت زیادہ ہوئی, کوئی زخم تو نہیں بن رہا وغیرہ, پین تو نہیں ہے, اور انگلیوں کے درمیان میں دیکھیں وہاں تو نہیں. اچھا, یہ جو زخم ہوتا ہے ڈائبیٹکس کو, وہ پین فل ہوتا ہے یا اس میں بھی پین کا احساس نہیں ہوتا؟ ضروری نہیں ہوتا پین فل ہو. اچھا, اس لیے کہ نیوروپیتھی ہوئی ہوتی تو پین اس کی تو انٹینسٹی وہ ختم ہوئی ہوئی. اچھا, اب آپ نے انگلیوں کے درمیان بھی اچھی طرح معائنہ کرنا ہے. یہ تو ایک تو ہے کہ نمبر 1 آپ انسپیکشن کریں. جب آپ ڈیلی ایک دفعہ پاؤں ضرور واش کریں اور ان کو اچھی طرح ڈرائی کر کے پھر جوتا پہنیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے نیل کاٹنے ہیں تو آپ نے اسٹریٹ نیل کاٹیں, اس کو ٹیڑھا نہ کریں, سائڈوں پہ کونوں پہ ان کی نیل کٹر نہ لگائیں, زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, جب بھی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ جوتا پہن کے جائیں. اچھا, ڈائبیٹکس باہر کیا گھر کے اندر بھی جوتا پہن کے چلیں. ڈائبیٹک فٹ والوں کے لیے کوئی اسپیسیفک جرابیں یا جوتے ہوتے ہیں؟ اس سے بھی بات کرتے ہیں. جب آپ ساکس پہنتے ہیں تو آپ نے ساکس بہت تنگ نہیں پہننی. اگر آپ بہت زیادہ تنگ پہنیں گے تو ایک پریشر سا کریٹ ہو جائے گا, اور بلڈ سپلائی پہلے ہی امپیئرڈ ہے تو مزید امپیئرڈ ہو جائے گی. جوتا آپ نے پہننا ہے, نیو جوتا پہننا ہے, تو آپ اس کو 3-4 دن تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے پہنے ضرور, بٹ تھوڑے وقفے کے لیے پہنے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, تاکہ یوز ٹو ہو جائے آپ کا پاؤں. ایسا نہ ہو کہ آپ نیا جوتا پہن کے اور صبح 8 بجے نکلے اور رات کو 8 بجے واپس آئیں, تو اس میں چانس ہے کہ وہ آپ کو اگر ٹائٹ فٹڈ ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ سور بنا دے گا. یہ تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کھلا جوتا ہی پہننا ہے یا بند ہی پہننا ہے, فٹڈ پہننا ہے, نہ کھلا نہ. اچھا نہیں, وہ پوری بات جو کاری ہیں, اچھا اوپن یا دوسرا, ایسا نہیں ہے. نہیں ہے نا, ایسا نہیں. فٹڈ جوتا پہننا ہے جو بھی فٹ ہوتا ہے, نہ ٹو ٹائٹ ہو نہ وہ جو ہے وہ ٹو لوز ہو کہ گر ہی جائے. اچھا, جب بھی آپ یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کم از کم 1 مہینے میں جو 1 وزٹ آپ کریں یا 3 مہینے بعد 1 وزٹ کریں, تو آپ اپنے پاؤں کا معائنہ ضرور کروا کے آئیں. وہ کیا معائنہ ہوگا؟ آپ کی پلسز چیک ہوئیں گی, آپ کی سنسیشن چیک ہوئے گی, آپ کی پوزیشن سینس چیک ہوئے گی, اور ایک نیورو فلامنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی ہم فلامنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں نیوروپیتھی کو جج کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے پریپریشن آپ کی بھی ضروری ہے. اگر آپ اپنے پاؤں کو اچھی طرح واش نہیں کر کے گئے اور ویسلین وغیرہ نہیں لگا کے گئے اور اس کو کریم وغیرہ نہیں لگا کے گئے اور واش اپ نہیں ہے, تو پھر ریڈی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ ایگزامینیشن کے لیے. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے بند جوتے پہنے ہوئے ہیں, صبح 8 بجے دفتر گئے ہیں اور پھر رات کے 8 بجے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں, اور آپ نے تنگ شوز پہنے ہوئے تھے تو تھوڑی بہت اس سے ایشوز آ رہے ہیں, تو پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوئیں گے کہ آپ نے سویلنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کے. جی بالکل. تو آپ کو پھر اچھا یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی پریپریشن کر کے جانی ہے فار ایگزامینیشن. ٹھیک ہے, تاکہ اچھی طرح آپ کا معائنہ ہو سکے. اچھا, اب ہے کہ بھئی آپ نے سردیاں آ رہی ہیں, میں اس حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں. سردیاں جب آ رہی ہیں تو آپ نے ہیٹر کے آگے کئی دفعہ لوگ لیٹ کے پاؤں ہیٹر کی طرف کر کے سو جاتے ہیں, اور یہ بڑی کامن ہیبٹ ہے, اور خاص طور پہ اس کا جو لوگوں کو اس کا ایک انجوائمنٹ سی ہو رہی ہوتی ہے مائنڈ میں. لیکن یہ تو نارمل لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے, دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ڈائبیٹکس کو اسپیشلی احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے پاؤں اس کو ہیٹ کو سینس نہیں کر سکتے, اور سم ٹائم برن کے ساتھ وہ پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ آپ نے ہیٹر کے آگے اس طرح سے پاؤں. دوسرا, ننگے پیر, آپ نہیں والی باتیں بتا رہا ہوں, کیا نہیں کرنا, ہیٹر کے آگے نہیں بیٹھنا, آپ نے ننگے پیر نہیں چلنا, آپ نے سگریٹ نوشی نہیں کرنی. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور ساتھ میں آپ سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنا رسک جو پاؤں کی بیماری کا بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر, اپنی بلڈ شوگر, اپنا جو لپڈز ہیں, ان ساروں کا کنٹرول رکھیں. ABC جو بلڈ ڈائبٹیز کی ہے اس پہ آپ اس کو اپنی ذہن میں رکھیں, اعداد و شمار کو,
اور A1C کو 7%, بلڈ پریشر کو 130/80 تک, اور کولیسٹرول کو اپنی رینج کے اندر, LDL کولیسٹرول کو لیس دین 100. یہ آپ نے رکھنا, اور اپنے پیر کا معائنہ کرتے رہنا, اور پاؤں کو. یہ مین ٹپس ہیں جو آپ کو پاؤں کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اب آ گیا کہ اگر کسی پیشنٹ کو انفیکشن ڈیولپ ہو جائے, the first person he or she should contact is a diabetes doctor, جس سے وہ ڈائبٹیز کا علاج کروا رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. اگر انہوں نے آپ کو کہا کہ بھی سرجن کے پاس بھی جائیں, معائنہ کروا کے آئیں, یا کوئی ایکس رے کروائیں, تو وہ بھی کروا لیں. اور ٹریٹمنٹ میں غیر ضروری خوف سے نکل آئیں. مثلا جب ہم کسی سرجن کا نام لیتے ہیں تو پیشنٹ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پیر کا آپریشن ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے. خوف, کئی دفعہ ڈیسیژن آف سرجری ہوتا ہے اور کئی دفعہ ڈیسیژن آف سرجری نہیں ہوتا. سو آپ کو جو ایڈوائس ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر سرجن وہاں کہہ دیتا کہ ڈیبرائڈمنٹ ضروری ہے تو پھر ضروری ہے, پھر کروا لیں. کو ڈیبرائڈمنٹ ڈفرینٹ چیز ہے, ایمپوٹیشن ڈفرینٹ چیز ہے. ایکسپلین کر دیں. ایمپوٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک انگلی کاٹ دی ہے اور اس کو نکالنا پڑا ہے بیکاز آف میڈیکل ریزنس. اور ڈیبرائڈمنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو ڈیڈ ٹیشو ہے اس کو آپ کاٹتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک سمال پروسیجر ہے ڈیبرائڈمنٹ, جو ایمپوٹیشن آپ اتنے حصے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسپیسیفک. تو سم ٹائم آپ ڈیبرائڈمنٹ کو لیٹ کری جاتے ہیں تو وہ ایمپوٹیشن کو لیڈ کر جاتے ہیں. اس لیے جو ڈیسیژن بر وقت ہوتا ہے, رائٹ ڈیسیژن رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پرسن سے مل کے کروائیں. یہ بات ٹھیک ہے. ساری باتیں ہوگی ڈائبیٹک فوڈ کو لے کر. کچھ اگر آپ کے دماغ میں ایکسٹرا آ رہا ہے تو بتا دیں. نہیں آ رہا. اگین وہی بات ہے کہ فوڈ کی کیئر فیس کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے. اور یہ میرا میسیج ہے. عام طور پہ لوگ منہ کو ذرا چمکا کے رکھتے ہیں اور پیر ہفتہ دھوتے ہیں, تو وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی ڈاکٹر جاوید اقبال کی. اگلے ہفتے اسی طرح کسی کارآمد ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آئیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شو میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک اللہ حافظ.